أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع حصاله صلوا عليه وآله ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محبت کے ساتھ تمام احباب بآواز بلند درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا مل کے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام. پانی دیو الو دیو پٹھیو. یہ سارے تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں, زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا, مجھے پتہ ہے آپ دن کو کام کرتے رہتے ہیں, تھکے ہوئے ہیں. تمام احباب آگے آگے آ جائیں. آگے آ جائیں, ادھر بھی آگے آؤ بھائی, آگے آ جاؤ سر. اب ایک بار آپ لوگ بآواز بلند مل کے درود و سلام پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا آؤ کہ مل کے پڑھ لو. میرے آقا آؤ کہ اور قیامت کا منظر بڑا
پر خطر ہے مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، دیوانہ ہوگا، وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کر، وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کر، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا کو کہ مدت ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور رحمت دو عالم فخر بنی و آدم تاجدار عرب و عجم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام اور ہدیہ عقیدت کے بعد قابل صد عزت و تکریم حاضرین و سامعین و ناظرین، اس مالک لم یزل کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ مجھے جانتے ہو نا پتر؟ نہیں بس چھوڑ دیں آپ لوگ، آپ چھوڑ دیں، ان کو پتہ ہے میرا، خاموش ہو کے بیٹھو بالکل۔ اللہ وحدہ لا شریک، بے نیاز ذات، اس کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو وہ رب بار بار ایسے موقع عطا فرماتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں لوٹ آئیں اور مجھ سے معافی مانگیں تو میں انہیں معاف فرما دوں۔ یہ شب برات، لیلۃ القدر، لیلۃ الجائزہ، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات اور رمضان المبارک کا پورا مہینہ، شعبان المعظم کا پورا مہینہ، یہ مختلف راتیں، مختلف دن جو انتہائی برکت والے ہیں، رحمت والے ہیں، یہ جو موقع اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے یہ صرف اس لیے عطا فرماتا ہے کہ میرے بندے بہت گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں میری، تو میں یہ موقع انہیں عطا فرماؤں۔ ہو سکتا ہے میرا کوئی بندہ میری بارگاہ میں آ جائے، ایک بار کہہ دے مولا گناہگار ہوں بخش دے، تو مجھے اپنی عزت کی قسم ہے اس کے تمام گناہوں پر رحمت کا پانی پھیر ڈالوں گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ راتیں عطا فرمائی۔ آپ لوگوں کو اتنی دیر بٹھانا
ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ کام کاج والے لوگ ہیں، محنت مزدوری والے لوگ ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے بھی اتنی دیر انتظار کرانے کا ایک مقصد ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ سے پچھلی رات مانگو۔ کون سی رات؟ پچھلی رات، رات کے پچھلے پہر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ اور اس سے مانگو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ پچھلی رات میں ایک پہر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو جملہ بندے کی زبان سے نکل جائے اللہ قبول فرما دیتا ہے۔ تو انتظار کروانے کا مقصد یہ ہے کہ رات تھوڑی سی گزر جائے۔ مجھے معلوم ہے کئی دوست اٹھ کر چلے گئے کیونکہ تھکاوٹ تھی، ان سے گلہ کوئی نہیں، وہ بچارے تھکے ہوئے تھے، وہ چلے گئے اس انتظار میں کہ شاید ابھی دعا کریں گے، ابھی دعا کریں گے، تو کچھ تاخیر ہو گئی اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اچھا ہے، کوئی اس میں برائی بھی نہیں، لیکن یہ دیکھو کہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے ابھی بھی اپنے گھر میں بٹھایا ہوا ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ رات تھوڑی گزر جائے، رات کا پچھلا پہر داخل ہو جائے، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں اور جتنے گناہ ہم نے زندگی میں کیے ہیں ان گناہوں کی معافی مانگیں، تو یقیناً ہمارا رب ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ فقط ایک وجہ تھی آپ لوگوں کو انتظار کروانے کی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولوی بیچارے ویلے ہوتے ہیں تو ان کو سپیکر مل جائے تو یہ پھر جان نہیں چھوڑتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے میری عادت کا، میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنا پسند نہیں کرتا، میں لوگوں کو دیکھ کے تقریر کرتا ہوں، سننے والے ذوق سے سنیں تو پھر میں بولتا رہتا ہوں، اور اگر سننے والے بیچارے آدھے نیند میں ہوں تو آدھی آنکھ کھول کے سبحان اللہ کہہ دیں، یا پھر وہ حاجی صاحب ماشاءاللہ میرے منہ سنیں، حاجی اقبال صاحب نا، اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے، لمبی زندگی۔ بھئی کہہ دو آمین یار، مقبولیت کی رات ہے، اللہ آپ کو بھی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو ان کو اس لیے خصوصی دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ محفل کی رونق بنا دیتے ہیں۔ جب ان کی آنکھ کھلتی ہے نا تو یا پھر یہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں یا پھر یہ نعرہ ٹھوک دیتے ہیں، یہ نہیں پتہ ہوتا بولنے والا کیا بول رہا ہے، لیکن کم از کم محفل کی رونق جو ہے نا وہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے حاجی صاحب کو۔ تو ٹھیک ہے، آپ لوگ تھوڑا سننے کے موڈ میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بول کے مجھے دکھاؤ۔ ہاں، عارف کھڑی رومی کشمیر نے کہا تھا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ تو یہ پچھلی جو رات کا پہر ہے نا، اس رات میں اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب نے اس رات کے حوالے سے ساری باتیں آپ کو بتا دیں، ساری باتیں آپ کو بتا دیں۔ میں اس حوالے سے بات نہیں کروں گا، بس میں آپ کے ذوق کی دو چار باتیں کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کا صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ جناب جبرائیل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اور آج کی رات کے حوالے سے بتایا، تو عرض کیا یا رسول اللہ ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے جب اپنی نگاہ اٹھائی تو آسمانوں کے دروازے میرے رب نے کھولے ہوئے تھے اور پھر وہاں سے رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، رحمتیں رب کی برس رہی تھیں۔ تو آقا فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ معاملہ کب تک رہے گا؟ تو عرض کیا جناب جبرائیل نے کہ یا رسول اللہ جب تک صبح کا سورج طلوع نہیں ہو جاتا نا، اللہ کی رحمتیں برستی رہیں گی اور آوازیں لگاتی رہیں گی، آؤ میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرما دوں۔ دو قطرے آنسوں کے اللہ کو بہت پسند ہیں، دو قطرے آنسوں کے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ وہ کون کون سے دو قطرے؟ ایک وہ آنسوں کا قطرہ جب کوئی جوان
اپنی جوانی میں کیے ہوئے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں آ کر جھک جاتا ہے، اور جب وہ اس جوانی کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، جھک گیا، پیشانی سجدے میں رکھ دی، تو آقا فرماتے ہیں جب وہ گناہوں پر تائب ہو گیا، نادم و شرمندہ ہو گیا، اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ جو زمین پر ٹپک جاتا ہے یا آنکھ سے باہر نکل آتا ہے، اللہ رب العزت اس نوجوان کے اس آنسو سے بہت محبت فرماتا ہے۔ اور دوسرا وہ آنسو کا قطرہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کے نیک بندے، جب مقربین بارگاہ الہ، جب اللہ کے صالحین، جب اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست گناہ کیے بغیر جب وہ خوف خدا میں روتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ ان آنسوؤں سے بھی بڑا پیار فرماتا ہے۔ یہ مواقع اللہ نے ہمیں اسی مقصد کے لیے عطا فرمائے، یہ راتیں اسی مقصد کے لیے عطا فرمائیں، یہ بڑے برکت والے دن جو اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے زندگی میں بار بار۔ قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ وہ تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ موجود تھے، ابھی نہیں، لیکن یہ بھی خوش نصیب لوگ ہیں، جو چلے گئے وہ بھی خوش نصیب ہیں، اللہ ان کی قبروں پر رحمتیں نازل فرمائے، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی خوش قسمت لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بار بار موقع دے رہا ہے کہ بار بار میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے، مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف فرما دوں۔ یہ اس کی رحمتیں ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ کیا ہے بولیے، سارے بولو ذرا بلند آواز سے۔ عارف کھڑی رومیہ کشمیر نے فرمایا کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، او جے کی قطرہ بخشے مینو، مولا کم بن جا دا میرا، او جے کی قطرہ بخشے مینو، کم بن جا دا میرا۔ آئے حضرات گرامی اور مرتبت، میرے رب کا قرآن گواہ، میرے مصطفیٰ کے فرمان گواہیں، اس بات پر دلیل قطعی موجود ہے، اس بات پر میرے مصطفیٰ کی حدیث بھی موجود ہے۔ بڑے بڑے گناہگار گزرے، بڑے بڑے سیاکار گزرے، دوستو رب کعبہ کی قسم ہے، ایک بار رب کی بارگاہ میں آ گئے، ایک بار رب کی بارگاہ میں آ گئے، جتنے بڑے گناہگار تھے، جتنے بڑے سیاکار تھے، جتنے بڑے بد کردار تھے، بڑے سے بڑا گناہگار اپنے گناہوں میں لت پت ہو کر، گناہوں میں ڈوب کر رب کی بارگاہ میں آ گیا۔ ایک بار آ کر اس نے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر اپنے رب کو حاضر و ناظر جان کر، اپنے رب کو غفور الرحیم جانتے ہوئے، اپنے رب کو معاف کرنے والا مانتے ہوئے، اپنے رب کو درگزر کرنے والا مانتے ہوئے، یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ
ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار بھی بندہ کہہ دے مولا گناہگار ہوں سیاکار ہوں، میں نے قدم پر تیری نافرمانیاں کی، قدم قدم پر میں نے گناہ کیے، قدم قدم پر مولا مجھ سے تیری نافرمانی سرزد ہوئی، اے میرے مالک میں سارے گناہ لے کر تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں، میرے مولا تو معاف کرنے والا کریم رب ہے، مجھے معاف فرما دے۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے، بندہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلائے اس سے بھی زیادہ گناہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ سے معافی مانگے، میرا رب اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، میرا رب یہ دیکھتا ہے کہ بندہ کتنے خلوص سے میری بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ آئیے حضرات گرامی، نزہۃ المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بڑی خوبصورت بات کوٹ فرماتے ہیں، بس یہ ایک واقعہ سنا کر آپ سے اجازت لے رہا ہوں، توجہ طلب بات ہے۔ نزہۃ المجالس کے اندر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ کوٹ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار سے پوچھا گیا کہ مالک بن دینار ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ نے توبہ کس طرح کی، کس طرح زندگی گزاری۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی کی داستان خود سنا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بہت بڑا گناہگار تھا، بہت بڑا سیاکار تھا، میری ساری زندگی شراب کے اندر گزر گئی، شب و روز میرے شراب کے نشے کے اندر گزر گئے، میرے گھر میں میرے رب نے مجھے ایک چھوٹی سی بیٹی عطا فرمائی، وہ بیٹی جب تھوڑا سا چلنے پھرنے لگ گئی، میری بیٹی کو جب شعور آیا وہ میری شراب پھینک دیا کرتی تھی، مجھے ہمیشہ شراب سے منع فرمایا کرتی تھی، لیکن میں نے کبھی بیٹی کے منع کرنے پر توجہ نہیں دی، میں ہر وقت شراب پیا کرتا تھا۔ اچانک میری بیٹی بیمار ہو گئی، اسی بیماری کے عالم میں میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، میں اپنی بیٹی سے بڑا پیار کرتا تھا، بیٹی کے رنج و علم میں زندگی گزار رہا تھا، شب و روز میں شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، لیکن اچانک ایک دن شب برات کا وقت آ گیا، جب اللہ رب العزت نے مجھے شب برات عطا فرمائی، میں رات کو شراب پی کر سو گیا، میری آنکھ لگ گئی، مجھے یوں خواب کے اندر محسوس ہوا قیامت بپا ہو گئی ہے، میدان معاشر بپا ہے، میدان معاشر کے اندر میں کھڑا ہوں، میرے پیچھے ایک خوفناک قسم کا اژدہا لگا ہوا ہے، اس کے منہ سے اور اس کے ناک سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں، اژدہا میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں، وہ اژدہا میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، میں آگے کی جانب بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش ایک بزرگ میرے سامنے آیا، خوبصورت چہرے والا، میں نے کہا کہ بابا جی مجھے اس اژدہا سے بچا لیں، وہ بابا جی کہنے لگے بیٹا میں تجھے نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ میں کمزور ہوں، یہ اژدہا مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، میں نے کہا بابا جی کوئی مشورہ ہی دے دیں میں کیسے اس اژدہا سے نجات پا سکتا ہوں۔ بابا جی نے کہا بیٹا وہ جو سامنے چاندی کا پہاڑ تجھے نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کے اندر چلا جا، جہاں پر لوگوں کی مسلمانوں کی ودیتیں موجود ہیں، شاید کہ تیری بھی کوئی ودیت موجود ہو، اگر تیری کوئی ودیت ہوئی وہ تیری مدد ضرور کرے گی۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں اس پہاڑ کی طرف دوڑتے دوڑتے گیا، میں نے دیکھا دروازہ بہت بڑا ہے، اس پہاڑ کا بہت بڑا دروازہ ہے، اس پر فرشتے کھڑے ہیں، میں جب دروازے کی طرف لپکنے لگا اچانک غیب سے آواز آئی اس بندے کے لیے دروازہ کھول
کھول دو، شاید اس کی کوئی ودیت موجود ہو جو اس کے لیے مددگار ثابت ہو جائے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں جب میرے لیے دروازہ کھولا گیا، میں پہاڑ کے اندر داخل ہوا، میں کیا دیکھتا ہوں، اس پہاڑ کے اندر بڑے بڑے چاندی کے محلات بنائے گئے ہیں، وہ ایک محل کے اندر میں نے دیکھا میری وہ بیٹی موجود ہے جو مجھے شراب سے منع کیا کرتی تھی، میری وہ بیٹی موجود ہے۔ میں اس بیٹی کی طرف دوڑتے ہوئے گیا، وہ بیٹی دوڑ کر میرے سینے سے لگ گئی، مجھے دائیں بازو سے پکڑ لیا، کہنے لگی بابا آپ کیسے آ گئے؟ میں نے روتے ہوئے کہا بیٹی مجھے بچا لے، یہ اژدہا میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میری بیٹی نے اپنا بایاں ہاتھ اس اژدہا کی طرف بڑھایا، اژدہا الٹے قدم واپس بھاگ گیا۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ کون ہے، یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ بیٹی کہنے لگی بابا میں تجھے شراب سے منع کیا کرتی تھی، تجھے نافرمانیوں سے منع کیا کرتی تھی، لیکن تو باز نہیں آیا، یہ تیرے برے اعمال ہیں جو اژدہا کی صورت میں میدان معاشر میں تیرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور میں نے کہا بیٹی وہ بزرگ سفید لباس والا شخص کون ہے؟ فرمایا کہ ابا جان وہ تیرے نیک اعمال ہیں جو کمزور پڑے ہوئے ہیں، وہ اژدہا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے۔ میں نے کہا بیٹی اگر تو نہ ہوتی یہ اژدہا مجھے مار دیتا۔ بیٹی کہنے لگی بابا کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تو رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ کی طرف لوٹا؟ کہتے ہیں کہ اچانک یہی سن کر میری آنکھ کھل گئی، میں گھبرا کر اٹھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا۔ وہ دن اور یہ دن ہے، اس دن سے لے کر اللہ نے مجھے مرتبہ ولایت پر فائز فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی۔ کیا کیا؟ بولو سارے بولو ذرا۔ اپنے گناہوں سے، شراب پینے سے، نافرمانیوں سے، برے افعال سے توبہ کر لی، اور یہ توبہ کا سبب جو بنا وہ میری مرحومہ بیٹی بنی۔ کون بنا؟ وہ میری بچی جو مجھے شراب سے منع کیا۔ اچھا یہ بیٹیاں بھی یار، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے نا، ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے اسے اللہ بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس بندے کی اللہ بخشش فرمانا چاہتا ہے اسے اللہ بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا کی وہ حدیث تو آپ نے سنی ہے نا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں پھر وہ ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، پرورش کرے، جوان کرے، ان کو پڑھائے لکھائے، بہتر سے بہتر تربیت کرے ان کی، پھر ان کی شادیاں کر کے ان کو اپنے گھروں میں بسا دے۔ ایسا بندہ قیامت والے دن، یوں میرے مصطفیٰ نے اپنی انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا، وہ بندہ قیامت والے دن محمد کے ساتھ اس طرح جنت میں داخل ہوگا۔ تو بیٹیوں سے پریشان نہ ہوا کرو، یہ بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں، یہ بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میری بخشش، میری توبہ کا ذریعہ میری بیٹی بن گئی۔ اور جب حضور نے یہ فرمان سنایا نا صحابہ کو تو پاس سیدہ عائشہ بیٹھی تھی، عرض کیا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں نہ ہوں، جس کی بولتے نہیں تھک گئے ہو، تھک گئے ہو، نہیں ہاتھ اٹھاؤ ذرا جو تھک گئے ہو۔ اچھا نہیں،
سیدہ عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں نہ ہوں اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا عائشہ جس کی ایک ہو نا اس کی بھی بہتر تربیت کر کے اس کو اپنے گھر کا کر دے، یعنی اس کی شادی کرا دے، تو وہ بھی محمد کے ساتھ ایسے ہی جنت میں داخل ہوگا اور میں اس کی شفاعت کروں گا، اور یہ بیٹیاں جہنم سے ڈھال بن جائیں گی، یعنی جب جہنم کی آگ عذاب خداوندی بندے کی طرف لپکے گا نا تو آقا فرماتے ہیں بیٹی ڈھال بن جائے گی۔ تو سیدہ عائشہ چونکہ آپ کی تو اولاد تھی نہیں نا، سیدہ عائشہ کی ام المومنین آپ کی اولاد نہیں تھی نا، تو آپ پریشان ہو گئیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ پھر جس کی ایک بھی بیٹی نہ ہو اس کا کیا بنے گا؟ مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ غم نہ کر، جس کا کوئی نہ ہو اس کا میں ہوتا ہوں۔ جس کی کوئی بیٹی نہ ہو، سفارش کرنے والی، بروز محشر اس کی توبہ کا ذریعہ بننے والی، جہنم کے درمیان ڈھال بننے والی، جس کی کوئی بیٹی بھی نہ ہو، جس کی شفاعت کرنے والی کوئی بیٹی بھی نہ ہو، اس کی شفاعت میں محمد کروں گا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نہ دن نہ مہینے تے، بلند آواز سے بولو نا۔ اچھا نیند ویسے ہمیں بھی آتی ہے، بلکہ مولویوں کو زیادہ آتی ہے جی، اور یہ تو آپ ہی لوگ کہتے ہیں مولوی یا کھاتے ہیں تو یا سوتے ہیں، یہ آپ ہی لوگ کہتے ہیں نا، تو ہمیں آپ سے زیادہ آتی ہے۔ آدھی آنکھ بند کر کے آدھی کھول کے سبحان اللہ نہ بولو، پوری آنکھ کھول کے سبحان اللہ بولو۔ ہاں نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی ہے، مل کے پڑھ لو ذرا، نہ دن نہ مہینے کم تھے بڑا اوکھے لیکن کرنا پیسی، بڑا مشکل کم ہے مصطفیٰ کی تعریف کرنا، بڑا مشکل کم ہے مصطفیٰ کی ثنا خوانی میں لب کشائی کرنا، باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے، مسجد سے باہر نکل کر مولویوں کو برا بھلا کہنا بڑا آسان ہے، سب جانتے ہیں ہمیں سب معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری زبان جب بھی کھلتی ہے یا اللہ کی حمد بیان کرتی ہے یا مصطفیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ مل کے ذرا پڑھ لو، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے، بولو بولو، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے، ایک بار سارے پڑھ لو، نہ دن نہ مہینے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب فقط شعر پڑھ رہے ہیں، بات شعر تک محدود نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مولویوں کا کام ہے شعر و شاعری کر کے جان چھڑا دیتے ہیں، محفل کے اندر ذوق پیدا کرنے کے لیے شعر پڑھ دیا بات ختم کر دی، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے شعر پڑھ لیا، محفل کا ذوق حاصل کرنے کے لیے، محفل کے اندر رونق بنانے کے لیے، نہ اس کو فقط شعر نہ سمجھو، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی ہے۔ سن لو میرے مصطفیٰ کے غلاموں، یہ راتیں بھی بڑی عظمت والی، یہ شب برات بھی بڑی عظمت والی، یہ لیلۃ القدر بھی بڑی عظمت والی، یہ عید الفطر کی رات بھی بڑی عظمت والی، عید الاضحیٰ کی رات بھی بڑی عظمت والی، شعبان المعظم کی اکثر راتیں عظمت والی، رمضان المبارک کی اکثر راتیں بڑی عظمت والی، معراج کی رات بڑی عظمت والی، بلکہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ بڑی عظمت والا، جمعے والا دن بڑے مقام والا، سید الایام ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا
فرمایا جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، اس دن کے اندر ایک لمحہ میرے رب نے ایسا بنایا ہے کہ اگر اس لمحے کے اندر بندہ اللہ سے کوئی بھی دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ بے شک یہ دن اور رات بڑی عظمتوں والے ہیں، سال میں کئی دن آتے ہیں، کئی راتیں آتی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، لیکن سن لو میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے بے شک یہ دن بھی عظمت والے، یہ راتیں بھی عظمت والی، لیکن بروز معاشر اگر دن بھی کام نہ آئے، اگر راتیں بھی کام نہ آئے، اگر ہماری نمازیں بھی کام نہ آئے، اگر ہمارے روزے بھی کام نہ آئے، اگر ہماری زکاتیں بھی کام نہ آئے، اگر بیت اللہ کے طواف بھی ہمارے کام نہ آئے، اگر صدقات و خیرات بھی ہمارے کام نہ آئے، کوئی بھی شے معاشر کے اندر اگر میرے اور آپ کے کام نہ آئے، رب کعبہ کی قسم ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، جس کے کام کوئی شے بھی نہیں آئے گی اس کے کام میں محمد آ جاؤں گا۔ نہ دن نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی، ایک بار سارے پڑھ لو، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے، بولو بولو، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے، گل حشر نو توجہ کے ساتھ، نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکڑی ہے، گل حشر نو اے آمنہ تیرے لال تے مکڑی، بولو بولو، گل حشر نو اے آمنہ تیرے لال تے، اس طرح نہیں، ذرا ذوق نہیں بن رہا، ذرا ہاتھوں کو بلند کرو فضا کے اندر، تھوڑی سی نیند بھاگ جائے، ہاتھوں کو بلند کر کے فضا کے اندر لہرا کر اپنے مصطفیٰ کی شفاعت کی گواہی دو۔ میں دعا کروں گا مولا بروز معاشر ہمیں بھی مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے پڑھ لو، گل حشر نو اے آمنہ تیرے لال تے، سنی بھائی آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، کوئی شک ہے میرے مصطفیٰ کی شفاعت پر؟ مسلم موجود، بخاری موجود، سیاستہ کی بڑی بڑی کتابیں موجود، جس کی سفارش مصطفیٰ نہیں کریں گے اس کے بھی کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی۔ ہاتھوں کو بلند کر کے پڑھو، گل حشر نو اے آمنہ تیرے لال تے، بولو بولو، گل حشر نو اے اور آؤ سنو، آخری بات سنو، آخری بات سنو، کیونکہ تھکاوٹ مجھے اب نظر آ رہی ہے کہ آپ لوگ شاید کچھ تھکے ہوئے ہیں، کافی سارے باذوق لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اچھا یہ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، یہ چل رہی ہوتی ہے، آگے کوئی بولے نہ تو اگر کوئی دیکھ رہا ہو بیچارہ کوئی سنگی دوست، ہاں جی بولا بھٹکا ہوا، تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مولوی اکیلا ہی لگا ہوا ہے، تو اس لیے تھوڑے سے بولو تاکہ پتہ چلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جب معاشر بپا ہوگا نا، معاشر، تو سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، میں اپنی قبر سے باہر نکلوں گا، پھر صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، میں ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کے میدان معاشر میں جاؤں گا، اور اس سے پہلے یہ تو معاشر میں بات ہوگی نا، اس سے پہلے حضور فرماتے ہیں میری قبر کھولی جائے گی، میں اپنے
صحابہ کے ساتھ، ابو بکر و عمر کے ساتھ اپنی قبروں سے ہم نکلیں گے، پھر میں جنت البقیع میں جاؤں گا۔ جنت البقیع کے اندر جتنے بھی میرے غلام مدفن ہیں ان کو میں اپنے ساتھ لوں گا۔ پھر میں مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام پر ٹھہر جاؤں گا۔ پھر جو لوگ جنت المعلی میں مدفن ہیں مکہ کے اندر، کہاں پر؟ مکہ کے اندر، پھر اللہ جنت المعلی کے قبرستان میں سے میرے غلاموں کو باہر نکالے گا۔ یعنی پہلا نمبر مکہ اور مدینہ والوں کا ہے۔ سب سے پہلے حضور نکلیں گے، پھر ابو بکر صدیق، پھر فاروق اعظم، پھر جنت البقیع والے، پھر جنت المعلی والے۔ اچھا بولو بلند آواز سے بولتے جاؤ، تھوڑے بولتے جاؤ تاکہ ٹائم کور ہو جائے، وقت ضائع نہ ہو۔ تو پھر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں پھر میں ان کو لے کر نا میدان معاشر میں جاؤں گا، اور جتنے لوگ میدان معاشر میں آئیں گے ساری امتیں آئیں گی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کی امتیں آئیں گی، میری امت بھی آئے گی۔ اور دیکھو امت سب سے آخر میں آئی ہے، بھی عمر میں بھی کم ہے۔ پہلی امتوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں، اس امت کی عمر بھی بڑی تھوڑی ہے، 60 سال 70 سال، کوئی ایک آدھا ہی 100 کو ٹچ کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ورنہ آج کل کی جو چل رہی ہے نا وہ 40 سے اوپر، سمجھ گئے ہو نا؟ ہاں، تو وہ بزرگ لوگ جو پرانے تھے نا، جنہوں نے پرانی خوراکیں کھائی تھیں، وہ آج کل کے نوجوانوں سے بھی، اب دیکھ لو، خود معائنہ کرو، جائزہ لو، بزرگ سارے حشاش بشاش بیٹھے، نوجوان بیچارے آدھے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ خود یہ حساب لگا لو، ٹھیک ہے جی؟ کیا بنے گا ان نوجوانوں کا؟ اللہ ان کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے، ہیں جی؟ تو ساری امتیں آئیں گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ ساری امتیں ایک طرف، ٹوٹل 120 صفیں بنائی جائیں گی، آدم سے لے کر مجھ تک، یعنی حضور نے فرمایا مجھ تک، اپنے تک 120 صفیں بنائی جائیں گی۔ 120 صفوں میں سے 40 صفیں باقی ساری امتوں کی ہوں گی، 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ 80 صفوں پر یہ امت مشتمل ہوگی۔ اور پھر جب میدان معاشر کا منظر پیش کیا جائے گا، آقا فرماتے ہیں جب لوگ چلیں گے میدان معاشر میں، ہیں جی، تو پھر 80 صفیں میری امت چلے گی، 40 صفیں باقی ساری امتیں چلیں گی، اور سارے براہنا ہوں گے، ننگے ہوں گے، ننگے ننگے ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ میدان معاشر ہے نا بھائی، کرکٹ کا میدان تو نہیں، میدان معاشر ہے، ننگے ہوں گے۔ عرض کیا سیدہ عائشہ نے، آقا سب ننگے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ سب ننگے ہوں گے، کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے کو دیکھے، نفسی نفسی ہوگی۔ رب اتنے قہر، رب کا قہر، رب کا غضب اتنے عروج پر ہوگا کہ ہر کسی کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے۔ اور اس کی مثال دیکھ لو بیت اللہ شریف کے اندر، حرم کا طواف کرتے ہوئے دیکھ لو، عورتیں بھی وہیں موجود ہیں، مرد بھی وہیں موجود ہیں، سب ایک جگہ طواف کر رہے ہیں، سب گھوم رہے ہیں، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم کسی مرد کی اتنی جرت نہیں ہوتی کسی دوسری غیر محرم عورت کو دیکھ لے۔ بولو نا مسلمانوں، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولو، رب کی قدرت ہے، اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہ تو دنیا کے اوپر حرم کی بات کر رہا ہوں، جب یہاں یہ عالم ہے کہ بندہ وہاں جا کر سب کو بھول جاتا ہے، نہ دائیں کی خبر، نہ بائیں کی، نہ آگے کی، نہ پیچھے کی، نہ عورت کی خبر، نہ کسی دوسرے کی، نہ تیسرے، کسی کی خبر نہیں ہوتی، بندے کو اپنا پڑا ہوتا ہے، مولا مجھے بخش دے بس۔ جو گئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، جو نہیں گئے ان بچاروں کو اللہ حاضری نصیب فرمائے، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، مکہ کی بھی اور مدینہ منورہ کی بھی حاضری نصیب فرمائے۔ تو یہ دنیا کے اوپر ایک چھوٹی سی جھلک ہے،
اگر یہاں کسی کو دوسرے کی خبر نہیں ہوتی تو وہ تو پھر میدان معاشر ہے۔ آقا فرماتے ہیں نفسی نفسی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بولو بولو ذرا، بات ختم ہے، بات ختم ہے، بس 2 منٹ کے اندر بات ختم کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ نفسی نفسی ہوگا، رب غضب میں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کی بات سننے والا نہیں ہوگا۔ پسینے کے اندر لوگ شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی پیٹ تک، کوئی گلے تک، کوئی کانوں کی لو تک ڈوب چکا ہوگا۔ اور ایسی صورتحال کے اندر لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا کریں، کدھر جائیں؟ رب، یہ بخاری ہے، بخاری شریف، نام سنا ہے نا؟ نام تو سنا ہوگا سب نے، کیونکہ آج کل سارے مفتی ہیں، نام سب کو آتا ہے، کام کا پتہ نہیں، نام سب کو آتا ہے۔ بخاری شریف اندر کیا ہے یہ پتہ نہیں۔ او بھائی اوپر نام کو چھوڑو، اندر دیکھو اندر کیا ہے، بولو بلند آواز سے ذرا۔ یہ بخاری ہے، اور مسلم کے اندر بھی یہ روایات موجود ہیں، مشکات کے اندر موجود ہیں، ابو داؤد کے اندر موجود ہیں، یہ سیاستہ کی روایات ہیں۔ فرمایا لوگ کہیں گے کیا کریں، کدھر جائیں، کہاں جائیں، کس در پر جائیں، کس در پر جائیں؟ اور ایک بندہ بولے گا، باقی کوئی نہیں بولے گا۔ وہ پورے معاشرے میں سے ایک بندہ بولے گا، کہے گا یارو کوئی ہم درد تلاش کرو، کوئی سہارا تلاش کرو، کوئی ایسا بندہ تلاش کرو جو رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے۔ پھر آقا فرماتے ہیں وہ دوسرا بندہ کہے گا اس کے ساتھ والا کہ کس کو کہیں، کس کے پاس جائیں؟ پھر ایک بندہ بولے گا یار آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، رب کے خلیفہ ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں۔ سارے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ اب جاگ رہے ہو تو تھوڑا سا منظر پیش کر دوں، ہاتھ اٹھا کر بولو، اس طرح میں راضی نہیں ہوتا۔ وہ ایک بات اور کر دوں کہ آج جو اپنی زبان میں کہتے ہیں نا ڈکے ہوئے مل گئے ہو، جمعے پہ قابو نہیں آتے نا یار، جمعے پہ 1:45 بجے آتے ہو، 1:50 پہ آتے ہو، آج مل گئے ہو اکٹھے تو چلو ذرا سنا دوں میں بھی، کیا خیال ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو ذرا۔ آئیے حضرات گرامی المرتبت، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میدان معاشر بپائے، کہیں گے کہ بھائی کوئی سہارا تلاش کرو، پوچھا جائے گا کس کے پاس جائیں؟ اچانک آواز آئے گی جناب آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، اس لیے کہ وہ ابو البشر ہیں، وہ رب کے خلیفہ ہیں، وہ اللہ کے نبی بھی بن کر دنیا میں تشریف لائے، وہ مسجود ملائکہ بھی بنائے گئے، اللہ رب العزت نے ان کو اپنا خلیفہ، اپنا نائب بھی مقرر فرمایا ہے، اس لیے جناب آدم کے پاس چلتے ہیں۔ سارے لوگ آدم کے پاس جائیں گے، عرض کریں گے یا آدم صفی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں التجا پیش کیجئے کہ اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگو رب کعبہ کی قسم ہے، آدم بھی کہیں گے نفسی 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 نفسی، مجھے تو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں، مجھے تو اپنی جان کی فکر پڑی ہے، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ جناب والا اللہ کے پیارے خلیل جناب ابراہیم کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے یا ابراہیم آپ اللہ کے خلیل ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے۔ جناب ابراہیم بھی یہی جواب دیں گے، نفسی نفسی کی صدا بلند کریں گے اور فرمائیں گے کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، تم کسی اور دروازے پر چلے جاؤ، کسی اور کے دروازے پر جا کر دستک دو، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ سارے پیغمبروں سے ہوتے ہوئے
لوگ جناب والا اللہ کے پیارے پیغمبر جناب عیسیٰ روح اللہ کے پاس آئیں گے، عیسیٰ روح اللہ کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے یا نبی اللہ آپ اللہ کی روح ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی روح کہا ہے، آپ روح اللہ بن کے دنیا میں تشریف لائے، آپ تو مردوں کے اندر پھونک مار کے جان ڈال دیتے تھے، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، تم لوگ کسی اور دروازے پر چلے جاؤ۔ مگر جناب مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر جناب عیسیٰ کہیں گے کہ کوئی بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، ہاں ایک در میں بتا دیتا ہوں، اس در پر چلے جاؤ، مجھے یقین ہے جب اس در پر چلے جاؤ گے تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ اس لیے میں نے کہا کہ نہیں ہوتا جہاں کوئی سہارا یا، اب جاگو ذرا مل کے پڑھ لو، نہیں ہوتا جہاں کوئی سہارا یا، بولو بولو نہیں ہوتا جہاں کوئی سہارا یا، نہیں ہوتا جہاں کوئی سہارا یا رسول اللہ، وہاں بھی نام، وہاں بھی نام چلتا ہے تمہارا یا، بولو بولو وہاں بھی نام چلتا ہے تمہارا یا۔ آیا حضرات گرامی اور مرتبت، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جناب عیسیٰ روح اللہ سارے لوگوں کو میرا پتہ دیں گے، میرا ایڈریس دیا جائے گا، سارے لوگ میرے پاس آئیں گے، بلکہ صرف میری امت ہی نہیں، سابقہ پیغمبروں کی امتیں بھی، جناب آدم کی جتنی بھی اولاد ہے، جناب ابراہیم کی امت بھی، جناب موسیٰ کلیم اللہ کی امت بھی، جناب یوسف علیہ السلام کی امت بھی، جناب یعقوب علیہ السلام کی امت بھی، جناب اسماعیل علیہ السلام کی امت بھی، جناب شعیب علیہ السلام کی امت بھی، جناب زکریا و یحییٰ علیہ السلام کی امت بھی، سارے پیغمبروں کی امتیں اکٹھی ہو کر کوئی اپنے نبی کے پاس نہیں جائے گی، جناب عیسیٰ روح اللہ کی امت بھی اپنے نبی کے پاس نہیں جائے گی، اس لیے کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے دن جو کام آنے والی ہستی ہے وہ کوئی اور ہستی نہیں، جناب آدم بھی بڑی شان والے، جناب ابراہیم بھی بڑی شان والے، جناب نوح علیہ السلام بھی بڑی شان والے، جناب لوط علیہ السلام بھی بڑی شان والے، جناب الیاس علیہ السلام بھی بڑی شان والے، جناب زکریا بھی بڑی شان والے، جناب یحییٰ بھی بڑی شان والے، پھر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا کیا کہنا، جناب عیسیٰ بھی بڑی شان والے، اللہ کے یہ سارے پیغمبر عظمتوں والے، یہ سارے پیغمبر شانوں والے، سارے پیغمبروں کی عظمتوں کو میرا سلام ہے، مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کسی نبی کی امت بھی اپنے نبی کے پاس نہیں جائے گی، سارے نبیوں کی امتیں اکٹھی ہو کر میری امت
امت سمیت مجھ محمد کے دربار پر حاضر ہو جائیں گے۔ اور سارے میرے پاس آئیں گے، میرا رب مجھے نور کا ممبر عطا فرمائے گا، نور کا ممبر عطا فرمائے گا۔ میں اس ممبر پر جلوہ گر ہوں گا، بیٹھا ہوں گا میں اس ممبر پر۔ یہ سارے لوگ آئیں گے، مجھے اپنا شفیع بنائیں گے، مجھے کہیں گے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، اور یہ اللہ کے اذن سے ہوگا۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہرگز یہ نہیں ہے کہ رب جس کو عذاب دینا چاہے گا مصطفیٰ اسے چھڑا لیں گے، ایسا ہمارا عقیدہ اور ایمان نہیں ہے۔ یہ شان اللہ نے مصطفیٰ کی معاشر کے اندر دکھانی ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ عقیدہ سمجھ میں آیا؟ سمجھ آ گیا نا؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بریلوی لوگ اپنی طرف سے مارتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی عطا سے ہے۔ کس سے ہے؟ اللہ کی عطا سے۔ یہ اللہ عطا فرمائے گا، اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہے گا، سارے نبیوں کو بھی، سارے نبیوں کی امتوں کو بھی، اور اس امت کو بھی جو خوش نصیب ہونے کے باوجود بدبخت امت بن چکی ہے۔ آج کوئی نبی کی کس شان سے انکار کر رہا ہے، کوئی کس شان کا انکار کرتا پھرتا ہے، کوئی کس شان کا میدان معاشر میں بتایا جائے گا۔ دیکھ لو دنیا والوں، تم میرے نبی کی شانوں کا انکار کر رہے تھے، میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو میں نے اپنے نبی کو ہر شان کا مالک بنا کر بھیجا تھا۔ یہ اللہ کی عطا سے ہوگا۔ یہ اللہ کی عطا سے ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں میں ممبر پر جلوہ فرماؤں گا، سارے آئیں گے، مجھے کہیں گے یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ آقا فرماتے ہیں میں اپنے ممبر سے نیچے اتروں گا، سر کو سجدے میں رکھوں گا، سر کو سجدے میں، سر کو سجدے میں رکھوں گا۔ رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی، ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھا۔ بخاری کی روایت ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ ضعیف حدیث ہے جی، مرفوع حدیث ہے جی، موضوع حدیث ہے جی، من گڑت ہے، کوئی یہ نہ کہے، صحیح سند کے ساتھ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ ارفع رأسک یا محمد، اے میرے محمد اپنے سر کو سجدے سے اٹھا۔ سل توتا، اے میرے حبیب سر اٹھا مانگ، تو جو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا، تو سفارش کرے گا تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا، تو شفاعت کرے گا تیری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں میں بار بار سر کو سجدے میں رکھوں گا، میرا رب بار بار کہے گا، پھر میرا رب مجھے اجازت عطا فرمائے گا کہ جا میرے حبیب، جس جس کی سفارش کرنا چاہتا ہے کر لے، تو جس کی طرف اشارہ کرے گا ہم اسی کی بخشش فرما لیں گے۔ ہاں آج بس آخری بات ہے، پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ آج ہم رشتہ داروں کے لیے دین چھوڑ دیتے ہیں۔ بات سخت ہے، کڑوی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ بات سچ ہے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے فلاں دت پوترا ہے، فلاں رشتہ دار ہے، فلاں ماما ہے، فلاں پھپھا لگ رہا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، جی کیا کریں جی، برادری ہے، رشتہ داری ہے، محلہ داری ہے، یہ ساری چیزیں آج آڑے آ جاتی ہیں، دین کو ہم پسے پشت چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات مانو میری، اور کبھی اپنے اوپر غور کرنا اپنے اوپر کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میں بڑا سمجھدار آدمی ہوں، پتہ ہے مجھے آپ کی مسجد میں یہ 6 سال کیوں شروع ہو گیا ہے؟ میں بھی بڑا سیاسی آدمی ہوں۔ یہ 6 سال مجھے اس لیے شروع ہوا ہے نا کہ میں نے آپ کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کی۔
اس لیے کہ آپ چاچے مامے تائے پھوپھی زاد ماما زاد آپس میں ایک کچھ لوگ ہیں. میں تیسری جگہ سے آیا ہوں. مجھے پتا ہے میں ایک کے ساتھ پنگا کروں گا نا تو جو اس وقت میرے حمایتی ہیں نا کل وہ بھی اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ماما لگتا ہے جی یہ مولوی تو باہر سے آیا ہے. پہلے اس مولوی کو فارغ کرو. ایسا ہی کرتے ہیں نا, کرتے ہیں یا نہیں کرتے ایسا. اور یہ نہیں آپ کا ہے, ہر جگہ ایسا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری شاید بےزتی کر رہا ہے, ہمیں کہہ رہا ہے نا, ہر جگہ ایسا ہے, ہر جگہ ایسا ہے. مولوی بیچارے کی سختی آ جاتی ہے. وہ مولوی بیچارے بھی سادے ہوتے ہیں. وہ ایک کو جو قریب آ جائے نا, جو تھوڑا ٹیکے والا بھی ہو, نام والا ہو گاؤں میں نا, جس کا تھوڑا روب ہو, پیسہ ہو, دبدبہ ہو, تو وہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا ٹیکے والا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے ساتھ تو میں لگ گیا ہوں, میرے پیچھے کتنے لگ گئے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ بیچارہ سادہ مارا جاتا ہے. میں تھوڑا سا سمجھدار آدمی ہوں, یہ اللہ نے مجھے عقل عطا فرمائی ہے. میں لوگوں کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا. اس لیے مجھے یہاں 6 سال ہو گیا. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے دین نہیں دیکھنا, آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا. توجہ بھائی توجہ, آئی سب آپ خاموش رہیں, میں بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ مسجد میں 5 وقت یہ بندہ نماز پڑھاتا ہے. یہ بھی نہیں دیکھنا کہ اس نے مدرسہ کھولا ہوا ہے. آپ لوگوں نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ ہمارے بچوں کو یہ 3 ٹائم لنگر پکا کے دے رہا ہے. آپ نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ ہمارے بچے آدھا آدھا قرآن حفظ. یہ کوئی بات آپ نے نہیں دیکھنی, ایک ہی دیکھنی ہے, وہ فلاں میرا چاچا لگتا ہے, فلاں میرا ماما ہے, فلاں پھوپھی کا پتر ہے جی, یہ مولوی تو باہر سے آیا ہے جی, اس کی وجہ سے گاؤں میں فساد کیوں ڈالیں. پہلے اس کو نکالو, اس کو فارغ کرو. تو دین گیا بھاڑ میں. ناطے رشتے یہ ہم بچا لیتے ہیں, یہ ہم بچا لیتے ہیں. لمحہ فکریہ ہے, ایک قابل غور بات ہے جو میں آپ کو دے کے جانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ معاشر میں نا یہ مامے چاچے پھوپھیاں کام نہیں آئیں گی, دین کام آئے گا. کیا کام آئے گا؟ دین کام آئے گا. یا دین کے یہ ننھے ننھے بچے کام آئیں گے. اب ان کی باری نہیں بول رہے, یہ پیسے نہ دینے پڑ جائیں. وہ یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ چلا رہا ہے, نہ 2 پیسے. ذرا بولو بلند آواز سے, یہ بچے کام آئیں گے. آقا کا فرمان ہے کہ اگر دین کی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ, اس کی جان پر, اس کی پرورش پر کسی کا 1 روپیہ بھی لگ جائے گا, ساری دنیا جنت میں چلی جائے گی. یہ دین کا علم حاصل کرنے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, جنت کے دروازے پر رک جائے گا. جس کو کہتے ہیں, وہ کیا دیتے ہوتے ہیں سیاسی لوگ, دھرنا. کیا دیتے ہیں؟ دھرنا. یہ دیندار لوگ, یہ ننھے ننھے معصوم بچے, یہ جنت کے دروازے پر دھرنا دے دیں گے. رب پوچھے گا, پوچھو فرشتوں ان سے, یہ کیوں کھڑے ہیں, یہ کیوں کھڑے ہیں؟ باقی لوگ چلے گئے, وہ مامے پھوپھیاں چاچے وہ چلے گئے, چھوڑ گئے. وہ چھوڑ گئے, وہ بولو وہ چھوڑ گئے. اپنی اپنی پڑی تھی نا, وہ چلے گئے, یہ رک گئے. تو اللہ نے کہا پوچھو فرشتوں کیوں کھڑے ہیں. پوچھا گیا ان سے, تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم تو نہیں جائیں گے. وہ فلاں بندہ وہ اس نے جب میں پڑھتا تھا اس نے میری یہ خدمت کی تھی, اس نے میری یہ خدمت کی تھی, وہ یہ تعاون کر رہا تھا, وہ یہ تعاون کر رہا تھا, فلاں نے ایسا کیا تھا, فلاں نے ایسا کیا تھا. پیسوں کا نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ شاید آپ سمجھیں گے مولوی صاحب یہ بلیک میل کر کے, ایموشنلی بلیک میلنگ اس کو کہتے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں. میری عادت نہیں ہے پیسے اس طرح بھیک مانگنے کی, ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں جو کرتا ہوں. تو یہ نہ سمجھیں کہ پیسوں کی بات کر رہا ہوں, پیسوں کی نہیں, لیکن حقیقت بات کر رہا ہوں. یا اللہ وہ فلاں بندہ میرے ساتھ فلاں تعاون کیا, فلاں نے فلاں کیا, فلاں نے فلاں کیا, فلاں نے فلاں کیا, وہ جنت سے باہر ہیں. جب تک وہ جنت میں نہیں جائیں گے ہم بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. رب کعبہ کی قسم, میرے مصطفیٰ نے فرمایا, اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ ننھے ننھے بچے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اسے بھی ان کے ساتھ جنت میں لے کر داخل ہو جاؤ. آج تو یہ برا لگتا ہے نا, مسجد کا امام بھی برا لگتا ہے, مولوی بھی برا لگتا ہے, یہ دین پڑھنے والے بچے بھی برا لگتے ہیں. مجھے کہتے ہیں او جی یہ گلیوں میں دوڑتے ہیں. تو میں نے کیا آسمانوں پر دوڑیں, گلیوں میں ہی دوڑیں گے نا. آپ لوگوں کے بچے نہیں دوڑتے, وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سارے لینڈ میں, ان کو دیکھ لو.
ان کو دیکھ لو، ایمان سے بتاؤ سونا کون لگ رہا ہے؟ ایمان ہے تو بتاؤ۔ کہتے ہو تو میں ان کو بھی کھڑا کر دیتا ہوں، ان کو بھی کھڑا کر لو، سونا کون لگتا ہے فیصلہ کر لو۔ بات وہ جو سامنے ہو نا، پھر وہ یہ جب سے آئے محفل آئے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو نا، بڑے بڑے بھی باہر جا رہے ہیں، اندر آ رہے ہیں، کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ یہ جو آپ کے بچے جتنے بیٹھے ہیں، کوئی اندر دوڑ رہا ہے، کوئی باہر دوڑ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، یہ جب سے بیٹھے ہوئے ہیں اٹھیں یہاں سے، بولو نا۔ کسی کام کے لیے میں نے بھیجے ہوں یا کسی بندے نے بھیجے ہوں تو میں اس کی بات نہیں کر رہا، اپنی مرضی سے اٹھیں۔ یہ دین نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر ان پر اللہ کرم فرمائے گا نا، ان بچوں پر بھی فرمائے گا۔ میں ان کی نفی نہیں کر رہا، لیکن یہ دین حاصل کرنے والے بچوں سے اللہ پیار کرتا ہے، رب کا حبیب پیار کرتا ہے۔ تو میدان معاشر میں دین کام آئے گا، دیندار لوگ کام آئیں گے، یہ دین کا علم حاصل کرنے والے بچے کام آئیں گے۔ اگر کوئی بھی کام نہ آیا نا، کوئی بھی اپنے بچوں میں سے معصوم بچے اپنے والدین کی سفارش کریں گے، وہ بھی کام نہ آئے، یہ بھی کام نہ آئے، دیندار لوگ بھی کام نہ آئے، جب کوئی بھی کام نہ آیا تو پھر مصطفیٰ کام آئے۔ پھر کون کام آئیں گے؟ پھر مصطفیٰ کام آئیں گے۔ ایک شعر پڑھ کے اجازت لے لوں اگر جاگ رہے ہو تو؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے۔ یہ ملک پرویز صاحب ہمارے ساتھ بڑا تعاون کرتے رہتے ہیں دین کے معاملے میں، آج یہ بھی آئے ہوئے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر بولو ذرا سبحان اللہ۔ تو یہ شعر میرا، اس شعر میں آپ کو پیغام بھی ہے، اس میں سبق بھی ہے، اس میں عبرت بھی ہے۔ اس کو اپنا عقیدہ بنا لو، اپنا ایمان بنا لو۔ کیا کہ نہ رشتے ضروری ہیں، نہ یار ضروری ہیں، نہ رشتے ضروری ہیں، نہ یار ضروری۔ ایک بار سارے پڑھ لو ذرا مل کے، پتہ چل جائے کہ ایمان والے محبت والے بیٹھے ہو۔ نہ رشتے ضروری ہیں، نہ یار ضروری، بولو بولو، نہ رشتے ضروری، نہ رشتے ضروری ہیں، نہ یار ضروری ہے، دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری ہے، دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے پڑھ لو پھر اجازت دے رہا ہوں۔ دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضرور۔ اللہ رب العزت آپ کا ذوق، آپ کا شوق سلامت رکھے، اللہ یہ ہماری محبتیں سلامت رکھے۔ میں آپ لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، جتنی باتیں بھی کرتا ہوں، چاہے وہ سخت بات کر دوں یا نرم بات کروں، وہ جو بھی ہوتی ہے وہ محبت میں ہوتی ہے۔ ہاں یہ میں دل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے۔ اگر مجھے آپ لوگ برے لگتے یا نفرت ہوتی یا میرے دل میں کسی کی حقارت ہوتی تو میں یہاں اتنے عرصے سے نہ ہوتا۔ آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے پھر بھی اگر کوئی بات سخت نکل گئی ہو دوران گفتگو تو اس کے لیے بڑی رات ہے، ببرکت رات ہے، درگزر فرمائیں۔ اللہ درگزر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے۔ وآخر